اللہ پاک نے حضرت مخدومہ کے شکم مبارک سے ککرالہ کی زمین پر ایسے ولی کامل کو پیدا فرمایا جس کی ولایت کا ڈنکا عالم میں چار سو بج رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. عالم میں شرافت میاں کا ڈنکا بجتا ہوا نظر آ رہا ہے. اللہ اکبر. حضرت مخدومہ شرافت علی میاں کی والدہ. اللہ اکبر. دیکھو جب مانو باپ نماز پڑھتا ہو یا گھر میں ماں نماز پڑھتی ہو تو جب چھوٹا بچہ گھر میں ہوتا ہے نا تو ماں کو دیکھے گا باپ کو دیکھے گا جلدی جلدی آئے گا اور برابر میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے گا. دیکھا ہے نا آپ نے جب نماز گھر میں پڑھی جاتی ہے تو چھوٹے بچوں کو بھی شوق ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لیے. وہ بھی الٹی سیدھی نماز پڑھتا ہے. بہرحال اس کو شوق ہوتا ہے. شرافت میاں بھی والدہ نماز پڑھتی تھی برابر میں آ کے نماز پڑھنا شروع کر دیا کرتے تھے. اللہ اکبر. آپ کی والدہ محترمہ نے جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے وضو کا طریقہ سکھا دیا, پورا نماز کا طریقہ ان کو سکھا دیا. شرافت میاں نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. آپ نے اور بچوں کے ساتھ میں گلی ڈنڈا نہیں کھیلا, گیند بلہ نہیں کھیلا, فٹ بال نہیں کھیلا, میچ نہیں کھیلا, بلکہ آپ تو اپنی والدہ محترمہ کی بارگاہ میں رہ کر علم دین کی تربیت حاصل فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. علم دین حاصل فرمایا کرتے تھے. اللہ اکبر. جیسے جیسے عمر بڑھتی گئی ویسے ویسے علم حاصل کرنے میں آپ کا ٹائم نکلتا چلا گیا. آپ کے نانا جان حضرت غلام یاسین صاحب ہیں جو عالم بھی ہیں, فاضل بھی ہیں, مولوی بھی ہیں, جامع مسجد کے امام بھی ہیں. اللہ اکبر. حضرت شرافت علی میاں کے جو نانا جان ہیں 40 سال برابر ان کی تہجد کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی. سبحان اللہ. تہجد کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی. اللہ اکبر. 5 وقت کے نمازی, اور جو امام ہوتا ہے وہ تو بھائی 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے, 5 وقت کے نمازی, اور اس کے ساتھ ساتھ میں ان کی وہ نیکیاں, وہ نیک اعمال کہ راتوں رات تہجد کی نماز ادا فرماتے ہیں. اللہ اکبر. اور آپ کے نانا جان کا جب انتقال ہوا, وصال ہوا تھا, تو نماز تہجد کی ادا فرما رہے تھے اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی بولا تھا, اور ملک الموت نے روح آ کر کفسر اسری سے نکال دی. اللہ اکبر. اور اسی سجدے کی حالت میں آپ کا وصال انتقال ہو جاتا ہے. آپ کے نانا جان کا انتقال سجدے کی حالت میں ہوا, نماز تہجد میں ہوا, اور حضرت علامہ مولانا مولوی شاہ شرافت علی میاں رحمت اللہ تعالی علی کے والد محترم حضرت مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالی علی صابر شاکر صوم و صلات کے پابند, عبادت گزار, عابد و زاہد, پرہیزگاری اختیار کیے ہوئے متقی, بھوکا آتا ہے اس کو کھانا کھلا دیا کرتے تھے, پیاسا آتا تھا پانی پلا دیا کرتے تھے, اور اپنے دروازے پر بہت بڑے پتیلے کے اندر چائے پکوا کے رکھ دیا کرتے تھے کہ آنے جانے والوں کو روزانہ ہی چائے پلایا کرو. اللہ اکبر. یہ روزانہ کی مصروفیاتیں, یہ روزانہ کے مشغلے تھے. اللہ اللہ. غریب عورتیں ہیں, رانڈ بیوہ عورتیں ہیں جن کی یہاں پر کھانے کو نہیں تھا, وہ حضرت مصطفیٰ خان صاحب جو حضور شرافت میاں کے والد محترم تھے ان کے دربار میں رہا کرتی تھی. کھانا پینا سب کچھ یہیں پر ہوا کرتا تھا. اللہ اکبر. لنگر کا انتظام یہ تو ان کے گھرانے کی شان ہے, غریبوں کو کھانا کھلانا یہ تو ان کا داد الہی چلا رہا ہے. اللہ اکبر. اور آج بھی وہ لنگر کا انتظام بریلی شریف کی سرزمین پر چل رہا ہے. تو مسلمانوں, یہ حضور شاہ شرافت علی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عالم و فاضل بن جایا کرتے ہیں تو آپ کے دل کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے, شوق پیدا ہوتا ہے. اب میں کسی ولی کامل سے مرید ہو جاؤں اور آگے ترقی کروں. اسی زمانے میں حضرت شاہ درگاہی محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے کے ایک بزرگ ککرالہ شریف کی سرزمین پر آتے ہیں.
حضور شاہ شرافت علی میاں کو معلوم ہوا تو آپ نے سوچا کہ ہم ان اللہ والوں سے مرید ہو جائیں. آپ کی بارگاہ میں پوچھے کہ سرکار آپ ہم کو وہ اپنا مرید بنا لیجئے. تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا حصہ یہاں پر نہیں ہے, تمہارا حصہ بریلی شریف میں ہے. بشیر میاں کے پاس چلے جاؤ اور وہاں سے تم کو فیض حاصل ہو جائے گا. تو حضور بشیر میاں سے آ کر حضور شرافت علی میاں مرید ہوئے. ایک مرتبہ آپ تکرالہ شریف سے آ رہے تھے, بس میں بیٹھے, بس بھری ہوئی, بارش کا موسم, بس گڈھے میں پھنس جاتی ہے. برابر ڈرائیور نکالتا ہے مگر نہیں نکلتی, جتنا چلاتا ہے اتنا گڈھا گہرا ہوتا چلا جاتا ہے. آدمی نیچے آ گئے مگر بس کو چلاتے ہیں نہیں نکلتی. برابر اسٹارٹ کر رہا ہے, پہیے وہیں پر سلو چل رہے ہیں, گھوم رہے ہیں. مگر ایک شخص نے حضور شرافت علی میاں کو دیکھا تو اعتراضاً کہنے لگا کہ ارے شرافت میاں بھی بس میں بیٹھے پھر بھی گاڑی نہ چل رہی. بس حضور شرافت میاں نے اس کی بات کو سن لیا. آپ بس سے نیچے آئے اور آنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ جتنی سواری ہیں وہ بس کے اندر بیٹھ جاؤ. ساری سواریاں بس کے اندر بیٹھ گئی اور آپ نیچے کھڑے موجود ہیں. ڈرائیور سے کہا کہ گاڑی کو اسٹارٹ کر, اور جو آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی نا وہ پہیے کو لگا دی کہ چل لے کے چل. اللہ اکبر, ادھر اسٹارٹ کی, ادھر چھڑی کو لگانا ہوا, ادھر گاڑی کا چلنا ہوا. اللہ اکبر. نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بار مرد قلندر کی بارگاہ میں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان شاہ شرافت. سبحان اللہ. حضور شرافت علی میاں رضی اللہ تعالیٰ محرم شریف کا مہینہ بریلی شریف میں ایک مقام پر فاتحہ کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو آپ نے وہاں پر تھوڑا سا میٹھا حلوہ اٹھا کر کے کھا لیا, ذرا سا چکھ لیا. تو لوگوں نے وہاں تو سوال نہیں کیا. مرید آستانے میں آئے اور آنے کے بعد میں کہنے لگے کہ حضور آپ کو 40 سال کا زمانہ گزر گیا, آپ رزق نہیں کھاتے, آلو اور سبزی ابلی ہوئی کھاتے, لیکن آج ہم نے آپ کو ذرا سا حلوہ کھاتے ہوئے دیکھا, اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضور شرافت علی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ کون سا محرم شریف کا, کہ فاتحہ کس کی چل رہی ہے؟ کہ امام حسن حسین کربلا والوں کی. کہ جب میں نے فاتحہ پڑھی تھی تو میں نے دیکھا کہ امام حسن اور امام حسین دونوں فاتحہ کے اندر آ کے شریک ہو گئے تھے. اللہ اکبر. ہماری آنکھیں ہیں پردے حجابیت پڑے ہوئے ہیں, لیکن اللہ کی ولیوں کی نظروں کے سامنے سے پردے حجابیت ہٹا دیا جاتا ہے. جس کو ہم نہیں دیکھتے اللہ کا ولی اس کو دیکھ لیا کرتا ہے. کون کہتا ہے کہ دارا و سکندر اچھا, ساری دنیا سے محمد کا قلندر اچھا. اور کس قدر ہے اوج پر پایا شرافت شاہ کا, کوئی پایا نہیں پایا شرافت شاہ کا. اور پیر و مرشد حضرت ثقلین کی ہے برکتیں, ارے لاکھوں انسانوں پہ ہے سایہ شرافت شاہ. اللہ نے تم کو وہ مرشد کامل دے دیا جو شاہ جی محمد کا شیر. شرافت میاں فرماتے تھے کہ میں شاہ جی محمد کا شیر ہوں, اور آپ شیر بن جاتے تھے. آپ کے جسم پر اتنے بال تھے کہ کنگا ہو جایا کرتا تھا. اللہ اکبر. یا اللہ ایسے ولی کامل شرافت میاں کے زمانے میں تو گھر میں پیدا فرما دیتا تو ہم یا اللہ ان کی خدمت میں رہتے, ہم بھی ان کی صحبت اختیار کرتے, ان کی بارگاہ میں ہم حاضری دیتے. اللہ اکبر. لیکن شرافت میاں کے دربار میں پیدا نہ ہوئے. اللہ اکبر. ان کے بعد کے زمانے میں پیدا ہوئے تو میرے شرافت میاں سے ہم نے عالم خیال میں سوال کیا تو دادا پیر و مرشد نے ارشاد فرما دیا, ارے تم میرے مرید بنے یا نہ بنے, میں تمہیں ثقلین دے رہا ہوں, تم ثقلین کے مرید بن جاؤ, میرے مرید بن جاؤ گے. اللہ اکبر. یہ تمہارا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں چلا جائے گا. شرافت میاں کے چہرے کا دیدار یا اللہ ہم کو کرا دیتا. ان کی صورت کیسی تھی, ان کی سیرت کیسی تھی, ان کی گفتار کیسی تھی, ان کی رفتار کیسی تھی, ان کا چال و چلن کیسا تھا. اگر شرافت میاں کی گفتار کو دیکھنا ہے تو اپنے مرشد کی گفتار کو دیکھو, ان کی رفتار کو دیکھنا ہے
تو اپنے مرشد کی رفتار کو دیکھ لو، ان کا چال چلن دیکھنا تھا تو اپنے مرشد کا چال چلن دیکھ لو، اگر ان کی سیرت دیکھنا تھی تو اپنے مرشد کی سیرت کو دیکھ لو، شرافت میاں کا اگر چہرے کا دیدار کرنا تھا تو اپنے مرشد کے چہرے کا دیدار کر لو، یہ ہو بہو شرافت میاں سے ملتا ہوا۔ اللہ اکبر، اپنے پیر سے وابستگی حاصل کرو، اپنے بتائے ہوئے مرشد کے دو طریقے پر عمل کرو، راستہ ان کا صحیح اللہ حوالے ہے وہ، راستہ ان کا صحیح اللہ کے پیارے ہیں وہ، بس انہی کی راہ پر انسان چلنا چاہیے، بس انہی کی راہ پر انسان چلنا چاہیے، خوف سے اللہ کے ہر آن ڈرنا چاہیے اور مصطفیٰ پہ جان و دل قربان کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم مسلمانوں کو اللہ پاک ہمیں اللہ کے ولیوں سے عقیدت اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے دادا پیر و مرشد ارشاد فرماتے ہیں، یک نظرہ خوش گزرا اور دو نظرہ گیا گزرا، مطلب ایک در بدر کی خاک چھانتے رہو بیکار ہے، ایک دروازہ پکڑ لو اور مضبوطی کے ساتھ میں پکڑ لو۔ بولے پکڑے رہو گے؟ ہاتھ اٹھاؤ، انشاءاللہ پکڑے رہیں گے، ہم اپنے پیر کے دامن سے وابستہ رہیں گے، ہم اپنے پیر کی اطاعت کریں گے، ہمارے پیر نے روزہ نمازیں پڑھی، روزے رکھے، سب صلاۃ کے پابند رہے، انشاءاللہ ہم اپنے پیر کی باتوں پر عمل کر کے دکھائیں گے۔ ایک دروازہ پکڑو اور مضبوطی کے ساتھ میں پکڑو، ایک درگیر محکم بگی، ایک در پکڑو مضبوطی سے پکڑو۔ اور دادا پیر و مرشد کا ارشاد فرماتے ہیں، دادا کی بات پہ عمل کرو، خدا طلب آرام طلب نہیں ہو سکتا، خدا طلب آرام طلب نہیں ہو سکتا، اور جو آرام طلب ہوگا وہ خدا طلب نہیں ہو سکتا۔ یہ زندگی کو قربان کرنا پڑے گا۔ شرافت میاں نے جب نمازیں شروع کی تھی، مسجد کے امام تھے جامع مسجد کے، تو لوگوں نے عشاء کے بعد میں دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، تو فجر سے پہلے لوگ آئے تو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اگر کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہوئے عشاء کے بعد میں دیکھا تو پوری رات گزر گئی قرآن کی تلاوت ہی کرتے نظر آ رہے ہیں، تو پوری راتوں کو انہوں نے قربان کر دیا۔ تو خدا طلب آرام طلب نہیں ہو سکتا، اور جو آرام طلب ہوگا وہ خدا طلب نہیں ہو سکتا۔ اور جس کو جو بھی ملتا ہے وہ اپنے پیر و مرشد کے ذریعے سے ملتا ہے، اپنے پیر کے وسیلے سے ملتا ہے۔ بھری اس کی جھولی نہ خالی گیا وہ، بھری اس کی جھولی نہ خالی گیا وہ، بھری اس کی جھولی نہ خالی گیا وہ، وسیلہ دے کے جو مانگا وہ پایا پیر و مرشد کا، وسیلہ دے کے جو مانگا وہ پایا پیر و مرشد کا۔ خدا کے فضل سے ہم پر حسایا پیر و مرشد کا۔ اور ارشاد فرماتے ہیں جو شرافت علی میاں، ہر کے او عاشق نشد بر روئے پیر، از خدا ہرگز نشد نعمت پذیر۔ دادا پیر و مرشد ارشاد فرماتے جو اپنے پیر کا عاشق نہیں ہوا خدا کی بارگاہ سے نعمت حاصل نہیں کر سکتا، نعمت حاصل نہیں کر سکتا۔ اور فرماتے ہیں کہ پیر مجسم شجرہ، مجسم شجرہ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جو تمہارا پیر ہوگا نا، جتنے پیر ہوں گے سلسلے والے، سب کا جلوہ تمہارے پیر و مرشد کے اندر موجود ہوگا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ حضور شرافت علی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا خلیفہ الشاہ الحاج حضور شاہ محمد ثقلین میاں مدد اللہ العلی والدورانی کو اپنا خلیفہ بنایا۔ خلیفہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اوپر والے کے اوصاف نیچے والے کے اندر جمع ہو جانا۔
اوپر والے کا طریقہ نیچے والے کے اندر آ جانا. اللہ اکبر. اوپر والے کی ملکیت کا مالک نیچے والے کو بن جانا, یہ خلیفہ کا معنی ہوتا ہے. تو حضور شرافت میاں کی ملکیت کے مالک اگر کوئی ہے تو ان کا نامی نامی حضور ثقلین میاں. اور حضور ثقلین میاں کے والد محترم تھے حضور شاہ شجاعت علی میاں. اپنے میاں حضور کے والد کا نام کیا تھا؟ سب بولو, ارے سب بولو نا. حضرت شاہ شجاعت علی میاں. آپ کے دربار میں کتا رہتا تھا, کتا. وہ ایک دن ایسا ہوا, آپ کیا کام کرتے تھے؟ جو غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے, تھوڑا باقی بچتا تھا ایک جگہ پر رکھا, وہ کتا آ کے اس کو کھا کے چلا جاتا تھا. ایک بار ایسا ہوا کہ وہ کتا کدھر چلا گیا. ایک دن گزر گیا, 2 دن گزر گیا, ابھی 3 دن گزر گئے, کتا پلٹی مار کے واپس نہیں آیا. تو حضرت شاہ شجاعت علی میاں رحمت اللہ تعالیٰ علی دیکھنے لگے کہ 3 دن سے تھوڑا تھوڑا کھانا ہم یہاں پر ڈال دیا کرتے, کتا آئے گا کھائے گا, ابھی 3 دن گزر گئے یار, کتا کدھر چلا گیا؟ آپ نے ادھر ادھر معلوم کیا تو کسی نے بتایا کہ آپ کا کتا کدھر گیا, وہ تو کوڑے کھانے میں ایک کوڑی کے اوپر پڑا ہوا ہے, کسی نے اس کو مار کے ڈال دیا, کسی نے اس کو مار کے ڈال دیا. تو حضرت شاہ شجاعت علی میاں اپنے پیر و مرشد کے والد محترم ایسے ولی کامل تھے, ہاتھ میں چھڑی لی, ہاتھ میں ڈنڈا لیا, وہ فرمایا کہاں ڈالا؟ کہا ادھر کوڑی پہ پڑا ہوا ہے. ڈنڈا لے کے وہاں پر پہنچے, اس کوڑی کے پاس پہنچے تو کتا مرا ہوا پڑا تھا 3 دن کا. آپ نے فرمایا کہ میں تھوڑا تھوڑا کھانا جو بچا میں نے تیرے لیے اکٹھا کر کے رکھ دیا. ارے تو ادھر مرا ہوا پڑا ہے, جو ڈنڈا مارا ہے نا دن کر کے کہ چل اٹھ کے یہاں سے, اور جتنا کھانا سارا کھا لے جا کے. اور کتے کے جو مارا ہے اور کتا ٹیاؤں ٹیاؤں کر کے جو بھاگا اور آگے بھیا کھانے پہ لگ گیا. سبحان اللہ. یہ حضرت شاہ شجاعت علی میاں رحمت اللہ تعالیٰ علی کی کرامت اور ان کی شان. اللہ اکبر. ارے حضور شرافت میاں کا اپنے پیر و مرشد کا وہ خاندان ہے کہ ان کے نانا جان کو دیکھو تو ولی یہ کامل ہے, ان کے دادا جان کو دیکھو ولی یہ کامل ہے, باپ دادا کو دیکھو ولی یہ کامل ہے, باپ کو دیکھو ولی یہ کامل ہے. اور اللہ نے وہ مرتبہ دے دیا کہ حضور بشیر میاں رحمت اللہ علیہ نے جب حضور شرافت میاں کو خلیفہ بنایا, ایک پگڑی ایک امامہ آپ کے سر پر باندھ دیا تو دوسرا صافہ حضور شرافت میاں کے ہاتھ میں لا کے دے دیا. دوسری پگڑی شرافت میاں کے ہاتھ میں لا کے دے دی. دادا پیر و مرشد نے فرمایا میرے پیر و مرشد, آپ نے خلیفہ تو میرے کو بنایا, ہم کو خلیفہ بنایا, لیکن یہ دوسری پگڑی کس کے لیے ہے؟ تو حضور بشیر میاں نے فرمایا کہ شرافت جو تمہارے سر پہ ہے یہ تمہارے لیے, اور جو دوسری پگڑی دی ہے تمہارے یہاں پر پوتا آئے گا, یہ میں نے ثقلین کے لیے دے دی ہے. سبحان اللہ. حضور بشیر میاں نے پیدا ہونے سے پہلے ہی صافہ دے دیا تھا, پگڑی عطا فرما دی تھی. تو پتا چلا بشیر میاں بھی جانتے تھے کہ شجاعت کے یہاں پر لڑکی پیدا نہیں ہوگی بلکہ لڑکا پیدا ہوگا. شجاعت میاں کے یہاں پر کوئی جاہل پیدا نہیں بلکہ ولی یہ کامل پیدا ہوگا. آپ ایسے ولی یہ مادر زاد ولی ہے. اللہ اکبر. ارے ولی کامل ہے جبھی تو آپ نے پہلے ہی صافہ پگڑی عطا فرما دی تھی شرافت میاں کو. اللہ اکبر. اور شرافت میاں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے پیر و مرشد حضور بشیر میاں ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے پیر کے چہرے کو محبت سے دیکھنا بھی عبادت ہے, محبت سے دیکھنا بھی عبادت ہے. اور ارشاد فرماتے ہیں کہ نائب کی تعظیم عین منیب کی تعظیم ہے, یعنی اللہ والے رسول خدا کے غلام ہیں. جو پیر کی تعظیم کرتا ہے وہ خدا و رسول کی تعظیم کیا کرتا ہے, خدا رسول کی تعظیم کیا کرتا ہے.
اللہ اکبر. اور حضور شرافت میں ارشاد فرماتے ہیں تن من دھن جان مال سب کچھ اپنے مرشد پہ قربان کر دو اور ایسے کام کرو کہ تم پیر و مرشد کے خیال میں ہمیشہ رہا کرو. تو اگر انشاءاللہ ہم اچھے کام کریں گے تو ہمارے پیر و مرشد کی نظر کرم ہم لوگوں کے اوپر ضرور رہے گی. مگر آج کل وہ رسول اللہ کا زمانہ تھا, ابو جہل آ گیا, نبی کو ماننے سے انکار کر دیا. بولے یہ نبی چھوڑیے, یہ تو جادوگر ہے, یہ تو شوق دے بات, یہ تو جادو دکھایا کرتے ہیں. برائی کرنا شروع کر دیا. تو اس زمانے میں ظالموں نے نبیوں کو برائی کرنے سے نہ چھوڑا, اور آج کے کچھ دیوبندی وہابیوں نے, کچھ ملاؤں نے ولیوں کو برائی کرنے سے نہ چھوڑا اور ولیوں کی برائی کرنا شروع کر دیا. لوگوں کے بہکانے میں کبھی مت آنا. یہ اللہ کے ولیوں کا ذکر قرآن کے اندر ہے. بولو اللہ کی بات مانو گے یا اللہ کی بات مانو گے؟ تب بولو اللہ کی بات مانیں گے. تو اللہ کے ولیوں کا ذکر قرآن کے اندر ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بے شک اللہ کے ولی ان کو کوئی خوف نہیں اور نہ ہی یہ غمگین ہوں گے. یہ لا خوف ہے, بے خوف و خطر ہے. اللہ اکبر. تو جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ ان کا ہو جاتا ہے. من کان للہ کان اللہ لا. جو اللہ کا ہو گیا اللہ ان کا ہو گیا. اور میرے نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے کلمہ پڑھنے والے کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے. اگر وہ صحیح تو آدمی صحیح, اگر وہ غلط تو آدمی غلط, اگر وہ لوتھڑا زندہ تو آدمی زندہ, اگر وہ مردہ تو آدمی مردہ. صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیا چیز ہے؟ ہم نے پہلی مرتبہ سنا ہے, آپ بیان فرمائے یہ کیا چیز ہے؟ تو رسول پاک نے ارشاد فرمایا الا وہی القلب. یہ انسان کا دل ہے. کیا ہے؟ انسان کا دل. اگر انسان کا دل زندہ ہے تو آدمی زندہ ہے, انسان کا دل مردہ ہے تو آدمی مردہ ہے. اگر دل مردہ ہے سویا ہوا کار میں ہے مگر وہ مردہ ہے, اور دل زندہ ہے سویا ہوا مزار میں ہے مگر وہ پھر بھی زندہ ہے. زندگی زندہ دلی کا نام ہے. ارے مردہ دل کا خواب جیا کرتے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے. دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے. دلوں کو قرار سکون اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ سمجھتے ہوں گے کہ مولانا نے بول دیا دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ لو سنو. آپ کو پیاس لگی ہو اور آپ کو دبا دب بریانی کھلائی جائے, بریانی کھلائی جاؤ, بریانی کھلائی جاؤ, پانی کا ایک قطرہ نہ دو تو کیا آپ کی پیاس بجھ جائے گی؟ بولو آپ کی پیاس بجھ جائے گی؟ ہاتھ اٹھا کر بولو نہیں بجھے گی, نہیں بجھے گی. اور اگر آپ کو پانی دے دیا جائے گا تو آپ کو سکون حاصل ہو جائے گا, سکون حاصل ہو جائے گا. آپ کو بھوک لگی ہے اور اس کو برابر پانی پلائے جاؤ, کھانا مت دو, پانی پلائے جاؤ کہ لے پی پانی, لے پی پانی, لے پی پانی. وہ پانی تو پیے جائے گا مگر اس کے پیٹ کو سکون حاصل نہ ہوگا. اگر سکون حاصل کرانا ہے تو جو پیٹ کی غذا ہے اس کو روٹی مل جائے گی تو دل کو سکون حاصل ہو جائے گا. ایسے ہی یہ دل ہے, اگر تم اللہ کا ذکر کرو گے تو دل کو سکون حاصل ہو جائے گا. اللہ کا ذکر کرو گے دل کو قرار حاصل ہو جائے گا. اللہ کا ذکر کرو گے اس دل کو اطمینان حاصل ہو جائے گا. اللہ اللہ. حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں ولیوں کے دربار میں جاؤ, صلاۃ و سلام پیش کرو, ولیوں کی صحبت حاصل کرو, ولیوں کے دربار میں جا کر دعائیں مانگو, ولیوں کے دربار میں جا کر کلام اللہ کی شریف کی تلاوت کرو. انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے, میدان محشر میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے ہیں کہ میں حمام میں گیا, میرے دوست نے لا کر مٹی کا ڈھیلا مجھ کو دیا
اس میں سے خوشبو آ رہی تھی، مٹی کے ڈھیلے میں سے خوشبو آ رہی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے مٹی کا ڈھیلا سونگا تو اس میں خوشبو مہک رہی ہے۔ میں نے مٹی کے ڈھیلے سے پوچھا، اے مٹی کے ڈھیلے، مشک ہے یا عنبر؟ یہ خوشبو کہاں سے آئی تیرے اندر؟ تو وہ مٹی کا ڈھیلا کہنے لگا، گفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدتے با گل نشستم، جمال ہم نشی در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستا۔ اے شیخ سعدی، میں مٹی کا ڈھیلا ہوں، مگر تھوڑا سا وقت میں نے پھولوں کے ساتھ میں گزارا ہے، تو پھولوں نے میرے اندر اپنا اثر پیدا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ پھولوں کی خوشبو میرے اندر پیدا ہو گئی، کیونکہ میں نے پھولوں کے ساتھ رہ کر تھوڑا سا وقت گزار دیا، تو گلوں نے، پھولوں نے اپنا اثر میرے اندر پیدا کر دیا۔ تو شیخ سعدی ارشاد فرماتے ہیں، مٹی پھولوں کے ساتھ رہتی ہے